السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب ماشاء اللہ سے سبحان اللہ نماز پڑھتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں، مگر قرآن شریف پڑھنے میں بہت لاپرواہی کرنے لگی۔ آج ہماری قوم قرآن شریف سالوں میں یا رمضان کے مہینے میں کھولے جاتے ہیں۔ کسی کے یہاں انتقال ہو تو قرآن شریف کھولا جاتا ہے، یا کسی کے یہاں 40واں ہو تو قرآن شریف کھولا جاتا ہے، یا کسی کے یہاں پہ شادی ہے تو شادی والے دن کسی نے قرآن شریف کھول کے دیکھا کہ دیکھو ابھی شادی میں ٹائم ہے۔ صبح صبح قرآن شریف اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد؟ نہیں، ہم دن بہ دن دنیاوی کتابیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں ہم سب پڑھ رہے ہیں، نیوز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سارے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم وہ کتاب نہیں پڑھ رہے جس میں دنیا کی اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس میں دنیا کے بارے میں تو لکھا ہی لکھا ہے، آخرت کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ جس کتاب کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کیسے کھائیں، کیسے لیٹیں، زندگی کیسے گزاریں، اس کتاب کے اندر وہ سب لکھا ہے۔ تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت، قرآن شریف پڑھنے کی فضیلت۔ اگر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس میں کتنی طاقت ہے۔ دنیاوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف حضرت سید العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلے، اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے۔ جب ہمیں کوئی چیز، کسی دوسری چیز کی جب ہمیں اہمیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو ہمارے دل میں خود بخود خیال آنے لگتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت تو بے شمار ہیں، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، یعنی بخشش کرے گا۔ خدا کریم سے کہے گا کہ بندہ میری قرآن شریف پڑھا کرتا تھا، یا اللہ سے بخش دے، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے یا یاد کرنے یا غور و فکر کرنے اور ترجمہ یا تفسیر وغیرہ کرنے کی یا کرنے میں مشکلات آتی ہیں، یعنی وہ کر نہیں پاتا، پڑھنے میں اس کی زبان ہقلاتی ہے، میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں مانگنے والے کو دیتا ہوں۔ اس کا مطلب جب ہم کوئی قرآن شریف پڑھتے ہیں یا ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، لقماہت یعنی زبان پھسلنا، حرف صحیح نہ نکلنا، یا بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ دعا مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ میں جو قرآن شریف پڑھ رہا ہے وہ دعا نہیں مانگ سکا، تو اس کی دعا بھی اس شخص کو اس سے بڑھ کر میں دیتا ہوں، یعنی جو وہ دعا مانگ رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر، جو کسی دوسرے شخص نے مانگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کلام اور
کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر حاصل ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن شریف ڈیلی پڑھا کرو، اس سے گھر میں بھی برکت رہتی ہے، کاروبار میں بھی برکت، اور انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے روزی کا انتظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ ہمارے بھائی قرآن حافظہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ان کو حافظے میں یادداشت حافظہ بڑھانے کی ایک دعا یہ آپ کے سامنے جو ہے دکھتی ہوگی، اس دعا ماشاءاللہ سے اس دعا کو آپ پڑھیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اپنا پڑھا ہوا ایک حرف ایک لفظ بھی نہ بھولے تو وہ اپنا پاٹھ پڑھتے یا کتاب کا مطالعہ شروع کرتے سمے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ پڑھ رہا ہے وہ اس کے دماغ میں ایسی بیٹھ جائے گی کہ انشاءاللہ تعالی کبھی بھولے گا نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن شریف پابندی سے پڑھو، نماز بھی پابندی سے پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی اپنے مقرر وقتوں پر۔ نماز بھی پڑھو، پرہیزگاری کرو، اور ہاں جو کام بھی کرو، چاہے آپ نماز پڑھیں یا قرآن شریف پڑھیں، اللہ کی رضا کی، کہ میرے مولا میرے گھر سے مسجد بہت دور ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خاطر، صرف تیری خاطر میں مسجد جاتا ہوں، میرے مولا بس تو راضی ہو جا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس تو راضی ہو جا۔ دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ کچھ نہیں، صرف اللہ کو راضی، جب اللہ راضی تو سب راضی، لیکن جب اللہ ناراض تو چاہے آپ کے پاس دولت ہو، چاہے قیمتی لباس ہو، چاہے فیملی اچھی ہو، کچھ بھی صحیح ہو، سب بیکار۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سے راضی ہو گیا، چاہے پھر آپ کے پاس مکان بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، تب آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ ناراض ہو گیا تو آپ کے پاس ہو کر بھی نہ کچھ ہے۔ تو جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ اللہ ہی کی رضا میں سب کچھ ہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا تو جنت انشاءاللہ تعالیٰ، مرنے کے بعد سیدھا آپ جنت میں داخل مرنے سے پہلے ہی آپ کا کیا نام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل مرنے سے پہلے ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ بھلائی اور کامیابی عطا فرما۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بنا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اگلی ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ اس چینل پر آپ کو کوئی بیکار چیز نہیں بتائی جا رہی، کوئی خراب چیز نہیں بتائی جا رہی جس سے آپ کا نقصان ہو۔ اس چیز میں تو وہ چیز بتائی جا رہی ہے جس سے آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہو۔